محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آج میں آپ کو چند وہ باتیں بتاؤں جو ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے دعاؤں میں طلب کرتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں ہماری قبول ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ بظاہر ہمیں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ تو جب بعض دفعہ ہمیں ان اپنی دعاؤں کا کوئی اثر ظاہری طور پر نظر نہیں آتا تو بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور کسی نیک انسان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے، میری دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا کہنا بالکل سراسر آپ کا غلط ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت جس طرح سے اپنے نیک بندوں کی دعائیں سنتا ہے اسی طرح سے اپنے گنہگار بندوں کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے اور سنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دریافت کیا کہ اے میرے مولا، جب بندے تیری بارگاہ میں دعا گو ہوتی ہیں، تجھ سے کچھ طلب کرتے ہیں، تو اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بڑا پیارا جواب عنایت کیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، جب نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا یا ربی کہہ کر کے، تو اللہ ان کے جواب میں یا عبدی کہہ کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض گزار ہوتے اور پروردگار عالم، اور اگر کوئی گنہگار بندہ، سیاہکار بندہ تیری بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اے پروردگار عالم، تب تیرا کیا جواب ہوتا ہے؟ ذرا سنیں تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جواب عنایت فرمایا کہ اے موسیٰ، جب کوئی نیک بندہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تب میں اس کے جواب میں ایک دفعہ کہتا ہوں کہ میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، میں حاضر ہوں۔ لیکن جب کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہوں سے اپنے دامن کو جھاڑ کر کے میری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوتا ہے، تب میں یہی الفاظ کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، میں 70 دفعہ یہ الفاظ کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو بظاہر اگر قبول نہیں کیا، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، کسی نیک انسان کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحیمی تو دیکھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا، جب موسیٰ علیہ السلام یہ بات سنتے ہیں کہ نیک انسان جب دعا کرتا ہے اللہ ایک دفعہ کہتا ہے، اور جب گنہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تب اللہ وہی الفاظ 70 دفعہ دہراتا ہے کہ میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں، اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب کوئی نیک بندہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تب وہ اپنی نیکی کا سہارا لیے رہتا ہے کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو روزہ رکھنے والا ہوں، میں گناہوں سے بچنے والا ہوں، میں تمام تر اچھے کام کرنے والا ہوں۔ وہ ان تمام تر چیزوں کا سہارا لے کر کے میری بارگاہ میں حاضر آتا ہے، لیکن جب کوئی گنہگار بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے، اس کے پاس نمازوں کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس روزے کا کوئی انبار نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس نیکیوں کا کوئی گھٹیرا نہیں ہوتا ہے، فقط وہ میری رحیمی پر اپنے بھروسے، میری رحیمی کے بھروسے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، تو میری رحیمی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ میری رحمت سے امید باندھ کر کے آئے اور میں اس کو نا امید کر دوں، تو میں اس کو نیک بندے کے سوال میں ایک دفعہ جواب دیتا ہوں، لیکن کوئی گنہگار بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے تب میں 70 دفعہ یہ الفاظ کرتا ہوں کہ میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت تمام تر اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ ایمان کی کلیاں چٹک اٹھیں گی کہ جب قیامت قائم ہوگی اللہ رب العزت اس بندے کو بلائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتا تھا لیکن دنیا میں اسے اس چیز کا صلہ نہیں دیا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور فرمائے گا کہ تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، اگر چند نیکیاں بھی میرے حصے میں آ جائیں
تو میری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیکھا کہ جاؤ اس بندے کو فلاں پہاڑ کے پاس لے کر کے جاؤ، جو پہاڑ نیکیوں کا پہاڑ ہوگا۔ وہ بندہ فرشتوں کے ساتھ اس پہاڑ کی جانب جائے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ تیری نیکیاں ہیں۔ بندہ اس کو دیکھ کر کے حیران اور پریشان ہوگا، تعجب کرے گا کہ آخر میں نے اتنی نیکیاں کب کی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، عرض گزار ہوگا کہ اے پروردگار عالم، میں نے دنیا میں اتنی تو نیکیاں نہیں کی تھیں کہ پوری نیکیوں سے پورا پہاڑ تیار ہو گیا۔ اللہ رب العزت جواب عطا کرے گا کہ اے میرے بندے، تو دنیا میں میرے بارگاہ میں آتا تھا، دعائیں مانگا کرتا تھا، مانگتا تھا نا؟ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار عالم، ہاں دعائیں مانگا کرتا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ جو تو نے دعائیں مانگی تجھے دنیا میں نہ عطا کر کے آخرت میں اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کبھی کبھی اللہ وہ دعائیں ہمیں دنیا میں عطا کر دیتا ہے اور کبھی کبھی اس کا حصہ ہمارے لیے آخرت میں رکھ دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، عرض گزار ہوگا اے پروردگار عالم، کاش کی دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ساری دعائیں اللہ رب العزت میرے لیے اس کا بدلہ آخرت کے لیے رکھ دیتا۔ تو آپ اللہ کی رحیمی سے نا امیدی نہ کیا کریں، چونکہ اللہ کی رحیمی سے نا امیدی آپ کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کیا کریں اور اللہ کی رحیمی پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی آپ کو ان دعاؤں کا ثمرہ، ان دعاؤں کا نتیجہ دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو وہ ان دعاؤں کا صلہ آخرت کے لیے تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے کوئی چیز رائگاں نہیں رکھی ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے رائگاں نہیں رکھی ہے۔ دعائیں اگر ہماری قبول ہو گئیں تب وہ ہماری دنیا کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ قبول نہیں ہوئی ہے تب جو ہماری ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے لیے اللہ نے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ کی رحیمی سے نا امیدی نہ کریں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمامی حضرات کو تمام تر نیک اور نیک اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔